نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ یہ حج کا مبارک سفر حق تعالی شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو آسان بھی فرمائے، اور یہ سعادت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ قرآن پاک نے ایک جملے میں بڑا پیارا ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل غامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ ہم انہیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، بہت سے منافع اللہ نے وہاں ہمارے لیے رکھے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، معبد یا مرجع کہ عبادت ہے، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے، اور مرجع جہاں بار بار آیا جائے۔ ایک دفعہ آدمی دیکھتا ہے، پھر اس میں دل میں طلب ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ جا کر کے بیت اللہ کی زیارت کروں۔ 2 آدمی طواف کر رہے تھے، جلالین کے حاشیہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ 2 آدمی طواف کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں خراسان سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کتنی مدت میں پہنچے؟ اس نے کہا یہی کوئی 3 مہینے میں پہنچا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ واہ بھائی واہ، تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں 3 مہینے میں یہاں پہنچ رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پڑوسی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اس نے کہا میں جب گھر سے چلا تھا تو جوان تھا، آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ابھی پہنچا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی سعادت کا ایک سفر ہے، اس کو خوب آداب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کو نیکی والا حج مل گیا اس کو جنت مل گئی۔ مقبول حاضری، نیکی والی حاضری، یہ ساری محنت یہی ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 آداب ہیں، آدمی جب یہاں سے جانے لگے تو نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی کرے، اور وہاں پر جا کر کے کوئی گناہ نہ کرے، اور جب واپس آئے تو زندگی میں تبدیلی نظر آئے کہ واقعی حاجی صاحب تشریف لائے، زندگی میں تبدیلی نظر آئے۔ یہ سارا نیکی والا حج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیکی والے حج کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک ادب یہ بھی ہے، وہاں پر جا کر لوگوں کو سلام کرنا، اور وہاں پر جا کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی بڑی نیکی والا حج ہے۔ یہ کوئی اگر راستہ بھول گیا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہے، اس کی پوری کر دینا، یہ تو گویا اخلاق کی مشق ہے پورے حج میں ہمارے۔ تو آداب کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانا، ترغیب بھی ہو، ساتھ مسائل بھی ہیں۔ مسائل ذرا مشکل ہوتے ہیں، ترغیب تو ذرا آسان ہے، مسائل ایک تو مشکل بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا مسائل کا تھوڑا سا مختصر تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد، اس میں آدمی صرف حج کی نیت کرتا ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، صرف اس میں نیت ہوتی ہے، اور البتہ اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، پابندیاں ہوں گی جیسے ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور حج قران کہ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے، یعنی احرام دونوں کا اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ پہلے وہاں جا کر کے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، درمیان میں حلال نہیں ہوتے، اسی احرام کے ساتھ وہی جو نیت کی ہوئی ہے اس کے ساتھ حج کے افعال کرنے کے بعد آخر میں پھر آدمی حلال ہوتا ہے، احرام سے باہر آتا ہے۔ یہ بھی ذرا مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، ظاہر مشقت ہے اس میں، اجر بھی زیادہ ہے۔
ہمارے لیے سہولت حج تمتع میں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے افعال کرنے کے بعد حلال ہو جائیں گے، پھر حج کا احرام باندھ کر منا کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ تو پہلے ہم عمرہ ادا کریں گے، تو اس لیے پہلے مختصر عمرے کے اعمال بیان کر دیتا ہوں۔ عمرے کے 4 عمل ہیں، ان میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ فرض احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 آخر میں حلق کرانا یا قصر کرانا۔ مستورات قصر کراتی، مرد بھی کروا سکتے ہیں، بہرحال حلق کرانا جس کو ہم اپنی زبان میں ٹن کرانا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 4 عمل، جب بھی عمرے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ 4 عمل کرنے ہیں۔ جب تک یہ 4 عمل ہمارے پورے نہیں ہوں گے ہمارا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پہلا ہے احرام۔ احرام عام طور پر آپ تو ماشاءاللہ اکثر جانے والے ہیں، تو یہ مشہور ہے کہ 2 چادریں پہن لی جائیں تو احرام ہو جاتا ہے۔ یہ احرام کی چادر ہے، چادر یہ گویا یوں سمجھیں آسان لفظوں میں کہ یہ احرام کا حصہ ہے، احرام نہیں۔ احرام اصل میں اس کیفیت کا نام ہے جو نیت اور تلبیہ پڑھنے سے شروع ہو جاتی۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں احرام کے بنیادی طور پر 2 فرض ہیں، ایک نیت کرنا اور دوسرا تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا۔ اب ہم چلتے ہیں گھر سے، کچھ کام ہمارے 4 مقام آئیں گے اس عمرے کے لیے۔ گھر میں کچھ کام کرنے کے ہوں گے، کچھ ایئرپورٹ پر کریں گے ہم، کچھ وہاں مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں جب پہنچ جائیں گے وہاں آئیں گے، بقیہ اعمال ہم عمرے کے حرم شریف میں جا کے مکمل کریں گے۔ گھر میں کرنے کے کام لکھا علماء نے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے جائیں، اپنا حساب کتاب لین دین یہ ہم برابر کر کے جائیں، اور صدقہ کر لیں کچھ نہ کچھ، کوئی خاص مقدار نہیں، جس کو جس میں سہولت ہو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ ہمارے کیونکہ ملتان سے جانے والے ایئرپورٹ پر واش روم یا غسل خانے کہہ لیں بہت کم ہیں، تو اس لیے 2 سنتیں ہم گھر میں ہی ادا کر لیں، جسم کی صفائی اور غسل، یہ گھر میں ہی ادا کر لیں احرام کی نیت سے۔ باقی انتظامی امور میں بیگ وغیرہ یہ سب انشاءاللہ آپ کو انتظامیہ یہ بتا دیں گی۔ تو نکلنے کا وقت آیا، سفر کی دعائیں۔ ایک دعا مختصر ہے، عام بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہم عام الحمدللہ ہر وقت ہی پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور جو سفر کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان کا اہتمام کریں۔ ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ کے 2 حصے، امیگریشن جو آپ کا زائد سامان ہے آپ اس کو بورڈنگ کروائیں گے، اور اس میں سے آپ احرام کی چادر اور چپل چپل تو آپ گھر میں ہی پہن لیں، جو عام جوتا استعمال کرنے کا ہے وہ اپنے بیگ میں رکھ لیں تاکہ یہ آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی اور جدہ میں آپ کو مل جائے گا، اور عام جو چپل جو آپ نے احرام میں استعمال کرنی ہے وہ گھر میں ہی آپ پہن لیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ انتظار گاہ میں آئیں گے، پیشاب تقاضے سے فارغ ہو جائیں اور یہاں پر وضو کر لیں اور چادریں باندھ لیں۔ چادر باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جو نئے احباب ہیں میں ان کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پرانے تو جانے والے ہیں۔ چادر باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جس میں سہولت ہو آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ مستورات کا احرام کیا ہے یہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا مردوں کا احرام اس کی ذرا تفصیل میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ چادر جیسے ہم لوگ گھر میں جس کو ہم کہتے ہیں نا دھوتی باندھنا، وہی طریقہ ہے، اس میں ذرا سہولت بھی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ چادر ذرا برابر ہے۔ 5 سال کی چادر جو ہے وہ کافی اونچی کر لیتے ہیں، یہ بالکل لٹک رہی ہوتی ہے، ناپاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے اس میں ذرا سہولت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بیلٹ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر کھل جائے اس کو پھر دوبارہ ٹائٹ کر لیں، اور پھر اس کے لیے ایک ہم گلے میں ہینڈ بیگ چھوٹا سا وہ لٹکا لیں، اس کے اندر کاغذات وغیرہ پیسے اس کے اندر محفوظ کریں، اس میں ذرا سہولت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ طریقہ آسان نہیں نظر آتا، اگر اس میں آپ کو سہولت نہ ہو پھر اس میں دوسرا طریقہ اختیار کر لیں۔ مقصود ہے سطر کا ڈھپا ہونا، ناف سے اور ٹخنوں سے اونچی ہو چادر، بس یہ ہے اس کے اندر، یہ ننگیج کی سطر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو،
اور دوسرا طریقہ اس کو لپیٹ لیں، اس کے اوپر پھر بیلٹ باندھنی پڑے گی آپ کو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ آئے تو تیسرا طریقہ بھی ہم بتا دیا کرتے ہیں، یہ سامنے سے چادر یہ برابر کر لیں اور یہاں سے ٹائٹ کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، سامنے سے فولڈنگ کر لیں اس کے اوپر پھر بیلٹ باندھنی پڑے گی۔ بیلٹ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، بیلٹ اصل میں ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے پیسے کاغذات رکھنے، نیت تو وہ کر لیں، البتہ اگر ہم باندھیں گے تو اس سے چادر بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کے کاغذات بھی محفوظ ہو جائیں گے، یہ بس صرف اس لیے ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی طریقہ ہو مقصود ہے ننگے سطر آپ کا چھپا ہوا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ اور دوسری چادر ہم اوپر سر میں لے لیں گے، آپ نے سلے ہوئے کپڑے سب کے سب اتار دیے، وہ آپ کے پاس جو شاپر تھا اس کے اندر رکھ لیں، اور وہاں پر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں آ کر کے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ لیں، سلام پھیریں، اگر یاد رہ جائے تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یا جو بھی کوئی صورت آسان ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہمارا سر ننگا کرنا اور احرام میں آنا۔ اب ہم پہلے نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلھا منی، اے اللہ میں اس وقت عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ مستورات کہیں گے اللہ میں اس وقت عمرے کے احرام کی نیت کرتی ہوں تو اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ پھر اس کے بعد ہم لبیک پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا 2 چیزیں فرض ہیں تو پڑھ لیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے اور پھر 3 مرتبہ، پھر آگے جتنے بھی آسانی کے ساتھ ہو آپ پڑھتے رہیں، لیکن 1 مرتبہ یہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہیں، اس کے بغیر ہمارا احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو اب آپ چاہیں تو ایئرپورٹ پر یہ نیت اور تلبیہ پڑھ لیں، اور اگر چاہیں تو جہاز میں بیٹھ کر جہاز جب بلند ہو جائے، مقصود ہے میقات سے پہلے ہمارا احرام میں داخل ہونا۔ اب 7 بڑی بڑی پابندیاں میں بتا دیتا ہوں، اور بھی پابندیاں لکھی ہیں لیکن ان میں سے جو 7 جو بنیادی ہماری سفر میں آتی ہیں صرف وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مردوں نے سر نہیں ڈھانپنا، بس یہ حصہ آپ کا ننگا رہے گا۔ دوسرا بال وغیرہ نہیں توڑنے، بالوں کا مسئلہ آتا رہتا ہے، ایک ہے خود بخود بال گر جائیں تو اس پر کچھ نہیں، لیکن آپ کے کسی عمل سے مثلا آپ وضو کر رہے ہیں یا کھجایا آپ نے کہ کچھ نہ کچھ بال گری جاتے ہیں، تو 3 4 5 6 10 بال گری جاتے ہیں تو بعد میں آپ صدقہ کر دیں 2 سیر گندم کے حساب سے 5 ریال 4 ریال، جب بھی عمرہ کریں یا حج کریں تو اس کے بعد کچھ مقدار آپ کی وہ جو بالوں کے لیے ہے، مثلا یہ گر جاتے ہیں یا آپ کے کسی عمل سے وہ بال گر گئے تو ان کا آپ صدقہ کر دیں۔ نمبر 3، تو جن کی داڑھی ہے وہ اس میں خلال نہ کریں، ظاہر ہے اس میں ان کے بال گریں گے، پانی لیں اور پھر یہ چلو لے کر کے پانی، اس سے بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا کریں جی؟ داڑھی رکھ لیں اور کیا کریں چلیں۔ نمبر 3، یہ ناخن نہیں کاٹنے احرام کی حالت میں۔ نمبر 4، جسم کی حایت پر سلا ہوا کپڑا یہ نہیں پہنے، اس میں انڈر ویئر ہو گیا، شلوار ہو گئی، بنیان ہو گیا، قمیض ہو گئی، جیکٹ ہو گئی، یہ ساری چیزیں دور کر دیں گے۔ نمبر 6، پاؤں کی یہ ابری ہوئی ہڈی، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے نیچے یہ ابری ہوئی ہڈی اور یہ ٹخنے، یہ سارا حصہ اوپر کا ننگا رہے، یہ سارا۔ نمبر 6، اب جو 5 تھی، نمبر 6 جو اہم مسئلہ ہے وہ خوشبو کا مسئلہ ہے۔ خوشبو کسی قسم کی نہیں لگائیں گے، 1 ہتھیلی کے بقدر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 1 ہتھیلی کے بقدر اگر خوشبو لگ جائے تو اس میں ایک دم آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کثیر و قلیل، اگر زیادہ لگ جائے تو اس میں دم آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر کم ہو تو پھر صدقہ آتا ہے۔ جہاز میں بعض دفعہ ٹیشو پیپر دیتے ہیں کھانے کے ٹرے میں، بعض ساتھیوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک پرفیوم ہی ہوتا ہے، اس سے ہاتھ اور منہ صاف کرنے سے اس سے بھی دم آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے خوشبو کسی قسم کی نہیں لگانی۔ بعض دفعہ واش روم میں جاتے ہیں، واش روم میں آنے کے بعد پھر آ کر کے ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاک ہی نہیں ہوں گے، تو پاکیزہ پانی ہے تو پاک تو ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو پھر وہ ایسا صابن جس میں بالکل سمیل نہ ہو، خوشبو نہ ہو، تو کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی بس صابن استعمال کرے ہی نہ۔
ساتویں پابندی، عورتوں کے ساتھ جنسی اختلاط نہیں ہوگا آپ کا جب تک کہ آپ احرام میں ہیں۔ تو یہ 7 بڑی بڑی پابندیاں ہیں، باقی اور بھی لکھی ہیں، آپ حضرات مطالعہ کر لیں۔ میں اس کو پھر دوبارہ دہرا لیتا ہوں۔ سر نہیں ڈھانپنا، بال وغیرہ نہیں توڑنے، ناخون نہیں کاٹنے، جسم کی حائط پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور ساتھ ہی ساتھ ٹخنے یہ ننگے رکھنے ہیں، اور عورتوں سے جنسی اختلاط اور خوشبو کسی قسم کی نہیں لگانی۔ مستورات کا احرام، نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے۔ پابندیوں میں چہرے پر کپڑا نہ لگے، لیکن مستورات 2 غلطیاں کر رہی ہیں آج کل۔ پہلی غلطی ان کی جو آج کل سکاف پہنتی ہیں، وہ سکاف میں اس کی حیت یہ بن جاتی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بہرحال یہ اس سے میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سکاف پہننے کی صورت یہ ہو جاتی ہے، یہ اس سے ان کا ماتھا بھی چھپ جاتا ہے، ان کے چہرے کا اکثر حصہ اس وقت چھپ چکا ہوتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سکاف ہم نے پہنا ہے یہ احرام کا حصہ ہے۔ یہ احرام کا حصہ نہیں، یہ تو صرف بالوں کی حفاظت کے لیے یہ استعمال کیا گیا۔ رومال کہہ لیں یا کوئی سکاف کہہ لیں، کوئی بھی چیز جو استعمال کرتی ہیں یہ صرف بالوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ کریں، ماتھا ننگا رہے، بس یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہ اس کی حفاظت کے لیے یہ۔ اب اس میں یہ چاہے وہ سکاف پہنیں، چاہے وہ رومال لے لیں، یا جو بھی چیز، چاہے وہ دوپٹہ لے لیں، اور سر کے بال نظر نہ آئیں جس میں، بس یہ اختیار کریں۔ دوسری چیز جو غلطی کر رہی ہیں وہ یہ کہ مسح کرتی ہیں تو وہ اس رومال کے اوپر کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس کو اگر کھول دیا تو ہمارا احرام کھل جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احرام صرف بالوں کی حفاظت کے لیے، تو اگر مسح کرنا ہو تو وہ سر کے بالوں کا کریں گی، نہ کہ وہ اس کے اوپر ہی مسح کریں گی۔ باقی شریعت کی طرف سے پردہ بھی ہے، تو پردہ کریں، ضرور کریں۔ کھلاڑیوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ لے لیں، وہ سامنے شیڈ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ میرے خیال ٹوپی آپ نے سلوا لی ہوگی یا نہیں ہوگی تو خود ہی کر لیں، گھر میں ہی وہ شیڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے آگے کپڑا سلا لیں، اس کو منہ کو کپڑا بھی نہیں لگے گا اور ان کا پردہ بھی ہو جائے گا، دونوں کام اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ باقی مستورات بال نہیں توڑیں گی، اور اسی طریقے سے ناخون نہیں کاٹیں گی، خوشبو وغیرہ سے انہوں نے بھی بچنا ہے۔ باقی سلے ہوئے کپڑے وہ پہن سکتی ہیں، اور باقی ان کے لیے کوئی خاص اور پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ ایام میں ہوں تو وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گی، صرف نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گی اور پھر یہاں سے وہ روانہ ہوں گی۔ ہم پہنچ گئے جی جدہ، اپنا سامان لیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی چادر تبدیل کرنا پڑ گئی، احرام کی چادر کوئی ناپاک ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو چادر ناپاک ہو گئی تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب آپ وہاں سے آرام کرنے کے بعد اب ہم تیاری کر رہے ہیں حرم شریف جانے کی۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک شوق و ذوق کے ساتھ ہم حرم شریف روانہ ہوں گے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ اس کو تھوڑا سا ہم ایسے بس اسی کونوں سے ہی سمجھ لیتے ہیں، یوں سمجھے ایک فرض کر رہے ہیں ایک، تو یہ بیت اللہ کے یہ 4 کونے ہیں۔ حجر اسود اس کے ساتھ ملتزم ہے، پھر دروازہ ہے، دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، درمیان میں حتیم ہے، میزاب رحمت۔ یہ ساری جتنی بھی جگہ ہے جہاں طواف ہو رہا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ یہ سارا دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ کہیں ایک ابن دنیا کی روایت ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ہم چل رہے ہیں حرم شریف۔ حجر اسود کی پہچان 2 چیزوں سے، یا تو نظر آ جائے گا سامنے ہے یہ حجر اسود ہے، یا پھر اس کی سیدھ میں سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے برآمدے کی طرف۔ یہ سبز لائٹ 2 چیزوں کی نشانی ہے، ایک حجر اسود کی اور ایک صفا کی۔ صفا بالکل اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب آپ آئیں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، مسجد کی دعا جو مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوں۔ جوتوں کی حفاظت کے لیے آپ اپنے ساتھ شاپر یا ایک تھیلی یہ رکھ لیں تاکہ جوتوں کی حفاظت ہو سکے۔ بعض ساتھی جوتے اپنے ساتھ رکھ کر طواف کرتے ہیں، اگر تو جوتے پاک ہوں پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جوتے ناپاک ہوں تو پھر تو مناسب نہیں ہے کہ آدمی طواف کے اندر ہی ان کو اپنے ساتھ ہی اٹھائے۔ تو وہاں ڈبے رکھے ہوئے ہیں،
آپ اس میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے جوتے وہیں رکھیں اور پھر آپ طواف کی طرف چلیں۔ اندر داخل ہوں، نظر ابھی تھوڑی سی نیچے رکھیں، بیت اللہ پر کوشش کریں کہ ہماری پہلی نظر بیت اللہ پر ہی آئے، اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ بیت اللہ کیا ہے؟ اصل تو اللہ کی جو خاص تجلیات ہیں یہ اس کا مرکز ہے، اللہ کی خاص تجلیات کا، بے ساختہ دیکھ کر کے آدمی کے آنسو جاری ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں، سب سے جامع دعا، اے اللہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ہیں وہ تمام کی تمام ہم مانگتے ہیں، وہ ساری خیریں ہمیں نصیب فرما، اور جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ ان سب چیزوں سے پناہ نصیب فرما۔ ایک دعا اور بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ میں جتنے بھی اس قیام کے اندر دعائیں کروں وہ ساری دعائیں قبول فرما۔ پھر اس میں ذرا ایک قید بڑھا دیں، اے اللہ خیر کی جتنی دعائیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جس سے کہ وہ بعد میں اس کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائیں۔ تو بہرحال دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم طواف کرنے لگے ہیں۔ عمرے کے جیسے میں نے بتایا تھا 4 اعمال ہیں، تو ان میں سے دوسرا فرض اب طواف شروع ہونے لگا۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف، 7 چکر ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ فرائض ہیں اور اس کے کچھ واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں۔ فرائض میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے نیت، یہ فرض ہے، اور طواف کے پہلے 4 چکر یہ فرض میں آتے ہیں، باقی چیزیں واجبات میں آتی ہیں۔ طواف ہمارے 4 قسم کے ہوں گے آپ کے اس سفر میں، اور بلکہ 5 قسم کے ہوں گے۔ یہ جو ہمارا طواف ہوگا اس میں نیت ہوگی، اے اللہ میں اس وقت عمرے کے طواف کے 7 چکر لگانے لگا ہوں تو اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ ایک طواف آپ کا نفلی طواف آئے گا، ایک طواف جو حج افراد کریں گے ان کے لیے طواف قدوم ہوگا، پھر اس کے بعد ایک طواف زیارت آپ پر آئے گا، اور ایک طواف وداع آئے گا۔ تو یہ کل آپ کے قیام میں ہوں گے۔ بعض دفعہ ایک اور بھی نظر مانی ہے، یہ اور بھی آتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے سفر میں یہی طواف آئیں گے۔ تو اس وقت ہم کون سا طواف کر رہے ہیں جی؟ عمرے کا طواف ہوگا، تو اس لیے نیت میں بھی یہی ہوگا، اللہ میں اس وقت عمرے کا طواف ادا کرتا ہوں۔ جسم کا پاک ہونا، جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر کوئی مستورات خواتین اس میں ہوں، ایام میں ہوں، تو وہ اپنے ہوٹل میں انتظار کریں گی، جب وہ پاک ہو جائیں گی پھر غسل کریں گی، لیکن اس میں صابن استعمال نہیں کریں گی۔ غسل کرنے کے بعد پھر حرم شریف میں طواف کے لیے آئیں گی، وہ پھر وہاں انتظار کریں گی۔ ایک چیز۔ نمبر 2، تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھپا ہوا ہونا۔ سطر میں بعض ساتھی سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان کی چادر ناف سے بہت نیچے جا رہی ہوتی ہے، تو ان کو اگر ہم سمجھا دیں کہ بھئی یہ ننگیج ہے، اس کو ذرا تاکہ آپ کا طواف کرنا ٹھیک ہو جائے۔ بعض مستورات ان کی کلائیاں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کلائیاں یہ بھی تو ننگیج میں ہیں، اور اسی طرح سے ان کے بال بعض دفعہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اب تو خیر رواج نہیں، شاہ صاحب ہمارے وہ اکثر وہ کہا کرتے ہیں کہ کانچ کی چوڑیاں چلے گئے ہیں، تو وہ نہ پہن کے جائیں، کیونکہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتی ہیں تو لوگ بہت زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب شاید اب تو رواج بہت کم ہی ہے اس کا۔ تو بہرکیف اب ہم یہاں پر طواف شروع کرنے لگے ہیں۔ طواف شروع کرنے 6 کام ہیں، آسانی سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے جی؟ حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ 3 کام حجر اسود سے پہلے ہیں، 3 کام ہمارے حجر اسود کے بالکل جب سامنے آئیں گے تو اس وقت کیے جائیں گے۔ جو 3 کام ہمارے پہلے ہیں، ایک تو لبیک آپ کا بند ہو جائے گا۔ کہاں سے چلا تھا یہ آپ کا لبیک؟ جب نیت آپ نے کی تھی اور لبیک پڑھا تھا، تو یہ لبیک آپ پڑھتے رہیں، کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ حدیث میں آتا ہے جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور حج جا کر کے یہ لبیک پڑھتا ہے تو دائیں بائیں ساری مخلوق اس کے ساتھ مل کر لبیک پڑھتی ہے۔ تو یہ گویا ہمارا حج ترانہ ہے، یہ لبیک اللہم لبیک، اور معنی بھی استحضار ہو، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے لبیک، اوپر سے جواب آتا تھا اے موسیٰ ہم حاضر ہیں، اے موسیٰ ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تیرے دربار میں آیا، یہ سب سے بڑا دربار ہے۔
تیری رحمتوں اور تجلیات کا یہی مرکز ہے۔ 120 رحمتیں بیت اللہ پر آتی ہیں، کہتے ہیں 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، 40 ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں، 20 ان کے لیے جو صرف بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو 3 کام پہلے ہم نے کرنے آسان ہیں۔ ایک تو لبیک ہمارا بند ہو جائے گا، تو طواف میں کیا پڑھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جس کو جو دعائیں یاد ہوں وہ خوب پڑھیں۔ یہ سب دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ نمبر 2 استباء کریں گے، یہ صرف مرد حضرات کریں گے، مستورات نہیں کریں گی، یعنی طواف کو شروع کرنے سے پہلے یہ اسی کا استباء ہو جائے گا اسی طرح سے۔ اور نمبر 3 نیت کرنا، طواف کو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا۔ اب نیت آپ کو بتا دی تھی، کیا کریں گے؟ اللہ میں اس وقت عمرے کے طواف کے 7 چکر لگانے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد آپ بالکل سامنے آ جائیں گے، کس کے جی؟ حجر اسود کے۔ تو یہاں پر بھی 3 کام ہیں۔ مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو استقبال کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استقبال ہے۔ اور نمبر 2 استلام۔ استلام کیونکہ حجر اسود بالکل سینے کے برابر آتا ہے، تو استلام کا یہ دور سے ہم اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہتھیلیوں کو چوم لیں گے ایسے جیسے ہم نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ اور نمبر 3 اسی جگہ پر جہاں سے آپ نے بوسہ لیا ہے اسی جگہ سے مڑنا، مثلا یوں مڑ کر کے اب ہم طواف شروع کریں گے۔ بعض ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، پہلے آگے جاتے ہیں 1-2 قدم، تو یہ 2 قدم بہرحال کراہت تو ہے، ناقص تو ہوں گے یہ والے 2 قدم، تو اس لیے جہاں سے آپ حجر اسود کا بوسہ لیں یہیں سے آپ یوں سمجھے گویا فوجی ٹرن لے لیں، بس اسی جگہ سے مڑ کر اب آپ اپنا طواف شروع کریں گے۔ مستورات کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، صرف سامنے ہی بس کندھے تک بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی جگہ سے مڑ جائیں گے۔ تو یہ 6 کام تھے طواف کو شروع کرنے سے پہلے۔ پھر آپ اپنا طواف شروع کریں گے۔ یہ مرد حضرات نے صرف استباء کرنا ہوتا ہے، ہمارے استادوں نے جو کر کے دکھایا تھا صدر صاحب نے، تو ان کا یہی طریقہ تھا، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس طرح سے یہ آپ حضرات چلیں گے۔ اس میں نہ بعض ساتھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھاگنا بھی مکروہ ہے اور اچھلنا بھی مکروہ ہے زیادہ، ویسے تو بس قدر تیز یعنی پہلوانوں کی طرح بس ایک ادا کرتے ہوئے، اگر رش ہو تو پھر آپ نہ کریں، کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کے اس عمل سے۔ تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جب رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ آپ کی دعا ہوگی۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ حجر اسود سے۔ 1 2 3 3 میں یہ رمل ہوگا اور باقی 4 کے اندر عام نارمل حالت میں ہم چلیں گے۔ تو اس طرح ہمارے یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہمارا 7واں چکر پورا ہو تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم کندھا جو ہے یہ جو ننگا تھا 7 چکروں میں یہ ہم بند کر لیں گے بس۔ بعض ساتھی جب احرام باندھتے ہیں اس وقت ننگا کر لیتے ہیں، بعض ساتھی صفا مروہ کی سعی بھی اسی کو ننگا کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف 7 چکروں کے اندر ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے بس۔ طواف ہمارا پورا ہو گیا، تو آخر میں ہم 8واں استلام بھی کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو چکر تو ہو گئے کتنے جی؟ 7، اور استلام ہمارے کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ تو جیسے الحمدللہ طواف سے ہم فارغ ہوں تو پھر ہم مقام ابراہیم پر تشریف لے جائیں، اس انداز میں کہ بیت اللہ سامنے ہو، مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت واجب الطواف بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو پھر آپ کو جہاں پر بھی جگہ ملے آپ حضرات یہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ زمزم پئیں، الزمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ زمزم پینے کے بعد آپ پھر سبز لائٹ پر آ جائیں، 9واں استلام کریں۔ پہلے کتنے کیے تھے ہم نے؟ 8 استلام کیے تھے، اب کون سا ہوگا یہ؟ 9واں استلام۔ استلام کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں گے صفا پر۔ تو اس طرح ہمارا یہ طواف بھی مکمل ہو گیا۔ طواف میں چند چیزیں ہیں، بعض دفعہ اب تو الحمدللہ کہہ رہا ہوں، بعض دفعہ یہ ہے کہ آدمی جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی نظر کہاں رکھوں، تو لکھا ہے علماء نے، مفتیان نے، کہ بھئی نظر سامنے رکھیں، بیت اللہ پر نہیں، اگر چلی بھی جائے تو سامنے لے آئیں طواف کے دوران، کوشش کریں، اور سینہ بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران نہ کریں۔
صرف یہاں پر اجازت ہے حجر اسود کی جگہ پر کہ ہم سینہ بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کسی جگہ سینہ بیت اللہ کی طرف نہ کریں۔ تیسرا، بعض دفعہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور صفیں وہیں پر بن جاتی ہیں تو وہیں پر ہی جہاں پر آپ کے صف بنی ہے تو وہیں قبلہ رخ ہو کر کے اپنا نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھتے ہی فوراً پھر اپنا اسی جگہ سے جس جگہ سے آپ مڑے تھے وہیں سے مڑ کر اپنا طواف مکمل کر لیں۔ بعض دفعہ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب تو خیر انہوں نے سہولت کر دی ہے، وضو اپنا اندر ہی مطاف میں قریب میں بنا دیے اندر جگہ، تو وضو کر لیں۔ اگر تو 4 چکر ہو چکے ہیں تو پھر بعد میں جو آئے تو وہاں سے بھی بنا کر سکتے ہیں، یعنی 5واں چکر بھی شروع کیا جا سکتا ہے وضو کرنے کے بعد۔ لیکن اگر 3 چکر ہی ہوئے ہیں پھر وضو کا یہ حادثہ اگر پیش آ جائے تو پھر نئے سرے سے ہی کرنا چاہیے اس کو۔ تو بہتر یہی ہے اگر ایسا کوئی ہو بھی جائے تو اپنا طواف نئے سرے سے شروع کریں۔ تو یہ چند ایک طواف کے مسائل تھے۔ اب آ گئے جی ہم صفا پر۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھ کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر یاد نہ ہو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تیسرا کلمہ تو سب کو الحمدللہ یاد ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ پڑھیں۔ چوتھا کلمہ ہے وہ بھی پڑھ لیں، درود شریف ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں قبلہ رخ ہو کر، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ دعا کرنے کے بعد اب یہاں سے چلیں، مثلا یہ صفا ہے وہ مروہ ہے، تو صفا سے چلتے ہوئے راستے میں سبز لائٹیں آئیں گی، یہاں تھوڑا سا آپ بھاگ لیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ پہنچ گئے ہم مروہ پر، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں سے پھر دوبارہ واپس آئیں تو آ کر کے صفا پر ہمارے 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو صفا سے دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7، تو ہمارا آخری چکر کہاں ہوگا جی؟ مروہ پر مکمل ہو جائے گا۔ تو بس آپ کا اب آخری عمل رہ گیا اور وہ ہے ٹن کروانا، مستورات میں قصر کرانا۔ یہاں پر ایک غلطی ایک اور ہو رہی ہے، کچھ لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ 2-3 بال ادھر سے کاٹتے ہیں، 2-3 ادھر سے، 2-3 ادھر سے، ہوگا بھائی ہو گیا آپ کا یہ ٹن ہو گئی۔ یہ آپ حضرات نے نہیں کرنا، بالکل آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اور دوسری غلطی مستورات سے ہوتی ہے، وہ یہیں پر ہی احرام کھول کر کے اپنی وہ قصر کرنا شروع کر دیں، یہ مروہ ہے، کٹنگ ہال نہیں ہے۔ اور تیسری غلطی یہاں یہ ہوتی ہے، بعض ساتھی شکرانے کے 2 نفل اسی جگہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مروہ پر آپ نے صرف دعا کرنی ہے بس، اور کوئی آپ کا وہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ وہاں سے آپ واپس آئیں، مسجد میں داخل ہوں، اگر وضو ہے آپ کا تو شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں۔ پھر یہاں سے آپ اپنی بلڈنگ کی طرف چلے جائیں۔ اگر پیسے بچانا چاہیں تو اپنے ہوٹل میں جا کر ایک دوسرے کی ٹن کر لیں، اور اگر لگانا چاہیں تو پھر وہیں پر ہی ٹن کر لیں، 10 ریال جتنا بھی ہوگا پھر وہیں پر ہی۔ تو مرد حضرات اپنا کیا کریں گے جی؟ بولو، ہاں ٹن ہی کرا لیں گے۔ اور مستورات اپنے ہوٹل میں جائیں، اپنے ساتھ ایک کینچی لے جائیں اور وہاں پر 1 پورے کے بقدر اپنے سر کے بال لے لیں، 4 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں بالوں کے، ہر طرف سے 1 پورے کے بقدر لے لیں، تو ان کا احرام بھی کھل جائے گا، اور آپ جب ٹن کروا لیں گے تو آپ کا احرام بھی کھل جائے گا، اور وہ جتنے بھی پابندیاں تھیں وہ سب کی سب ہماری الحمدللہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ تھا مختصر طریقہ عمرے کا۔ اس میں کسی کو کوئی اشکال تو نہیں کوئی؟ جی 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 ہاں، نہیں رہ نہیں گیا، دوڑے ہیں یار۔ آپ حضرات وہاں نہ جائیں نا، یہیں بیٹھیں گے پھر آ جائے گا۔ پوچھو، میں نے کہا ہے، مجھے تو یاد ہے، کہا ہے جی۔ اچھا، مستورات نے نہیں بھاگنا، صرف مردوں نے بھاگنا۔ جی کوئی بہت زیادہ تھکا ہے، کوئی مسئلہ ہو کسی کے لیے، تو کچھ قیام میرا خیال ہے کر سکتے ہیں جی، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی تھوڑا سا وقفہ لے لیں، کوئی پانی پی لیں، پھر اپنا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ بڑے مزید ابھی مفتی صاحب ہیں یہاں ہمارے پاس، آپ لکھ رکھیں اپنے سارے مسائل، تھوڑے سا ان کو بھی انشاءاللہ جتنا بھی ہوا، جتنی دیر تک وہ چلیں آپ کے ساتھ، پھر آپ چلیں ان کے ساتھ۔ یہ قدرتی آپ آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ مجمع کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ حج کا جی چلتے ہیں جی۔ حج میں 3 4 5 6
یہ مختصر خلاصہ ہے حج کا۔ 3 4 5 6 3 فرض یاد کر لیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ 5 دن یاد کر لیں: 8 9 10 11 12۔ 4 مقام یاد کر لیں: ہم مکہ مکرمہ سے چلیں گے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ میں پھر مینا، پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے پھر مینا، مینا سے پھر ہم واپس اپنے ہوٹل عزیزیہ مکہ مکرمہ میں حج انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو 3 ہو گئے۔ 6 ویسے واجبات کہتے ہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو واجبات ہیں کافی سارے، تو عام طور پر مشہور 6 ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی وہ 6 والا ہی یاد کر لیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، یہ سبق ہی ہے۔ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، ٹن کروانا، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، اور آخر میں الوداعی طواف کرنا۔ تو یہ 6 واجبات آ جاتے ہیں۔ ہم 7 ذی الحج کو حج کی تیاری شروع کریں گے جی۔ تیاری وہی ہے جو عمرے کی تھی، بس صرف اس میں نیت میں فرق ہوگا۔ مثلا اپنا وہیں پر غسل کر لیں، چادریں پہن لیں، اور 2 رکعت وہیں اپنے ہوٹل میں ہی آپ کر لیں گے، اور چادریں باندھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے جی؟ سب سے پہلے اب آپ نے بتانا ہے کیا کریں گے۔ اے اللہ، میں اس وقت عمرے کی نیت کرتا ہوں، ہیں حج کی نیت کرتا ہوں۔ یہ اب اس وقت حج کی بس صرف یہی نیت کا فرق ہے، باقی سب کچھ وہی ہے جو نیت کریں گے۔ اس کے بعد تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے تلبیہ پڑھ لینا۔ پابندی، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ابھی آپ کو بتا دی گئی تھی، یاد ہے نا جی آپ کو؟ سر نہیں ڈھانپنا، اور بال وغیرہ نہیں توڑنے، اور ناخون نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے، اور آخر میں بتایا تھا کہ عورتوں سے جنسی وغیرہ اختلاط نہیں کریں گے۔ یہاں سے ہم روانہ ہو گئے لبیک پڑھتے ہوئے، ہم پہنچ گئے اس وقت مینا میں۔ مینا میں یہ 8 ذی الحج کو بہتر تو یہی ہے کہ ہم صبح کی نماز پڑھ کے یہاں سے احرام باندھ کر مینا جائیں۔ بعض دفعہ انتظامی امور ہوتے ہیں وہ رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ بہرحال مینا پہنچ کر یاد رکھیں یہ 5 دن سب سے قیمتی دن ہیں، یہ سب ذکر اذکار اور اعمال کے دن ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، گپ شپ میں ادھر ادھر نہیں، بس یہ دن تو اعمال کے ہیں بس۔ 8 کو ہم نے یہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ مسئلہ غالباً وہی ہے وہ مسافر کہ بھئی اگر 15 دن آپ حضرات وہاں ٹھہریں گے، بس آپ یہ کہ آپ سب مسافر ہوں گے، مسافر ہی ہوں گے، مسافر ہوں گے بس۔ صبح کی نماز ادا کریں گے مینا میں۔ اب یہاں سے ہم نے جانا ہے جی عرفات۔ عرفات کا وقت پہلے سمجھ لیں، زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ رہتا ہے اگلے دن صبح صادق تک، رات بھی عرفے کی ہی ہے، البتہ ہم نے یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے مغرب تک، یہ واجب ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا۔ تو ہمارے پاس گویا وقت ہے، یوں سمجھو 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے، یہ تو سب سے زیادہ قیمتی دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے، پراگندہ بال، جسم پر غبار، اگر ان کے گناہ آنے والی بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر ان کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ اور حدیث میں آتا ہے حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا ہم اس کی بھی بخشش کر دیں گے۔ تو بھئی دعا یاد رکھیں، سب حضرات کو جو حضرات نے آپ کو دعاؤں میں کہا ہے ان سب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ سب سے قیمتی دن ہے۔ یہاں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 نمازیں آپ کی آئیں گی، ظہر اور عصر۔ تو اپنے خیمے میں اگر ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں باجماعت وہیں کر لیں، اور مغرب عصر کی نماز عصر کے وقت میں اپنے خیمے کے اندر ادا کر لیں۔ تسبیحات بھی آتی ہیں، یہ پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں، یہ ذرا دیکھ لینا، اس میں 5 تسبیحات لکھی ہوئی ہیں۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، سورۃ اخلاص 100 مرتبہ، یا جو بھی دعائیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں دعا کی تھی۔ تو اگر تو آپ سے ہو سکے، ہمت ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں،
اور اگر آسانی ہو تو پھر بیٹھ کر کے دعا کریں۔ مغرب تک آپ کا یہ عمل چلے گا۔ غروب ہوتے ہی آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں ادا نہیں کرنی، اگر کی تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ مغرب اور عشاء کے وقت میں ہم نے جا کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں باجماعت ہو جائے۔ رات آپ کا یہاں قیام ہوگا، صبح کا دن آئے گا تو بتائیں جی کون سا دن آ گیا صبح کا؟ یہی ہے نا، یہ 8 تھا، یہ 9 آج ہم نے عرفات میں گزار دی، اب آ گیا کون سا دن؟ عید کا دن 10ویں کا۔ رات ٹھہرنا مزدلفہ کے اندر سنت ہے، جو واجب وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد وہاں ٹھہرنا، یہ واجب وقت ہے۔ تو آپ صبح کی نماز کی تیاری کریں گے۔ ایک تھوڑا سا انتظامی امور میں ہے سہولت، میں نے یہ دیکھی کہ اگر ہم عرفات سے نکلنے لگے ہیں تو پیدل والے ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد نمرہ ہے وہاں، مشہور، دور سے نظر آتی ہے، آپ مسجد نمرہ پہنچ جائیں قریبی، اس کے ساتھ پیدل راستہ جا رہا ہے، ٹھیک 5 کلومیٹر ہے آگے مزدلفہ، ٹھیک 5 کلومیٹر لکھا ہوا ہے وہاں بورڈ پر بھی۔ تو اگر پیدل چلنا چاہیں تو آسانی سے آپ جلدی سے پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ ایک چادر یا چٹائی ضرور رکھیے گا، کہیں نہ کہیں کام آتی ہے، یہ نماز کے لیے بھی آئے گی، سونے کے لیے بھی آئے گی۔ مزدلفہ میں آپ نے عام سونا ہے، اس لیے آپ کے پاس کوئی چٹائی یا کوئی کپڑا کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب آپ عرفات چھوڑنے لگیں تو پیشاب تقاضوں سے یہیں فارغ ہو تاکہ آپ کو مزدلفہ میں کوئی زیادہ دقت نہ ہو۔ زیادہ پانی، زیادہ جوس یہ ذرا کم سے کم استعمال کریں تاکہ رات مزدلفہ کی عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ رات قیام کریں، آرام کریں کچھ دیر، صبح کی نماز ادا کریں۔ اب یہاں سے ہم روانہ ہونے لگیں مینا کی طرف۔ جب دیکھیں سورج بالکل قریب ہو جائے نکلنے کے، یعنی روشنی مکمل پھیل جائے، تو اس وقت تک دعا میں لگیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہاں سے اب روانہ ہوں گے، ہم آ جائیں گے کہاں جی؟ مینا میں۔ کنکریوں کا مسئلہ ہے تو آپ حضرات وہاں، ویسے انہوں نے اب ڈھیر بھی لگا دیے ہیں، تو آپ وہاں سے اگر آپ نے 4 دن کرنی ہو تو 70 احتیاطاً اٹھا لیں، ورنہ عام طور پر 49 کنکریاں ہی استعمال ہوتی ہیں 3 دن کے لیے۔ تو کنکریاں نہ تو زیادہ بڑے بڑے پتھر اٹھائیں 2-2 3-3 کلو کے، نہ جوتے ماریں، نہ یہ کوئی شیطان نہیں ہے، یہ تو سنت عمل ہے بھائی، سنت عمل ہے۔ تو اس لیے زیادہ نہ گالیاں دیں، جو عمل آ گیا حدیث میں وہ اسی کو کریں۔ اب مینا پہنچ جائیں گے۔ آج کے دن عید کا دن ہے، تینوں اعمال مشکل بھی ہیں تھوڑے سے اور آسان بھی ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم نے کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو۔ یہ دیکھیں، یہ 3 جمرات ہیں، سمجھیں، فرض کریں یہ چھوٹا جمرہ اولا ہے، یعنی اس کو اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان۔ تو گویا آخری جو بڑا ہے اس کو ہم نے آج کے دن مارنی ہے کنکریاں۔ کتنی جی؟ 7 یہ ابھی آتا ہے، ذرا پہلے میں اس کو بتا دوں، یہ پہلے دن ہم نے کتنوں کو مارنی ہے؟ 1 کو، بڑے کو۔ یہ دن ہے کون سا؟ 10ویں کا۔ 11 کو اور 12 کو ہم نے تینوں کو مارنی ہوں گی، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، اور اسی طرح 12ویں کو بھی اسی طرح سے ہوں۔ تو پہلے دن ہم نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اب پہلے دن کنکری مارنے کا وقت صبح سے شروع ہو چکا ہے، گویا 24 گھنٹے اس کا وقت ہے، جس وقت چاہیں مار لیں۔ تو آپ 7 کنکریاں لے کر کے وہاں سے روانہ ہوں لبیک پڑھتے ہوئے۔ تو جیسے ہی ہم جمرہ اس آخری جمرے پر پہنچیں، سب سے پہلا آپ کا لبیک بند ہو جائے گا۔ کب سے شروع ہوا تھا آپ کا لبیک؟ احرام جب باندھا تھا، یعنی 7 کو باندھا ہے یا 8 کو صبح کو، جب بھی آپ باندھیں تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یہاں آ کر کے بند ہو جائے گا۔ مارنے کا طریقہ یہ ہوگا، ایک کنکری لیں، سامنے دیوار ہے، پیالہ بنا ہوا ہے، جڑ میں جانا ضروری ہے، دیوار کو مارنا ضروری نہیں۔ اگر دیوار کو مار بھی دی تو جڑ میں چلی گئی تو آپ کی کنکری ہو جائے گی۔ تو 7 اکٹھی نہیں مارنی، اگر 7 اکٹھی ماری تو 1 ہوگی، 6 اور ادا کرنی پڑیں گی آپ۔ تو مارنے کا طریقہ ایک لیں کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر رزن للرحمن ورغمن للشیطان، بس یہ الگ الگ ماریں۔ بس اس کے بعد پھر آپ کی یہ کنکری آج پہلے دن کی ہو گئی۔ بعض مستورات تھکی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض بوڑھے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آرام کر رہے ہیں، آپ ہماری طرف سے مار آنا، اس کو کہتے ہیں نیابت کا مسئلہ۔ تو اس میں ایک اصول لکھا ہے، نہ تو خود جا سکتا ہے نہ لے جایا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اس کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا وہاں تک اس کو لے جانے کا۔ تو اب یہ ہے کہ دوسرا ساتھی اس کی طرف سے بھی مار دے، ورنہ عام اجازت نہیں۔ اگر تھکاوٹ ہے تو آرام کر لو۔ مرد حضرات کے لیے ویسے لکھا تو یہی ہے کہ صبح کو ماریں تو مستحب ہے،
اور مستورات رات کو ماریں، ان کے لیے مستحب یہ ہے، لیکن بعض دفعہ اگر کوئی پہلے بھی مار دے تو جائز ہو جائے گا۔ بس یہ پہلے دن کنکری مارنے کا تھا۔ جیسے کنکریاں مار لیں، اب اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی۔ جب قربانی ہو جائے تو پھر آپ نے حلق کرانا ہے، ٹن کرانا ہے۔ تو جب آپ منا سے آنے، اب تو انہوں نے بتا دیا آپ کا تو ویسے ہی خیمے میں منا سے وہ عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں بھی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو بہرحال آپ کے پاس سیفٹی ہو، ایک دوسرے کی ٹن کر لیں گے، اس سے آپ کا جو ہے احرام کھل جائے گا۔ اس میں ادھر دیکھیں پھر دوبارہ یہ 3 اعمال ہیں جی، کون کون سے ہیں ذرا دہرائیں۔ پہلا کون سا عمل ہوگا جی؟ کنکری مارنا، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد حلق۔ ان میں ترتیب بھی واجب ہے جی، یہ نہ ہو کہ پہلے آپ قربانی اپنی کر لیں، یہ پہلے ٹن کروا دیں پھر آپ نے کنکری مارنا ہو، نہیں، ان میں ترتیب بھی واجب ہے۔ گوئے یہاں پر آپ کے 4 واجب ہو جائیں گے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب آپ نے ٹن کرا دی، اب آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج نہیں کر سکے تو 11 ذی الحج نہیں کر سکے تو 12 کی غروب تک آپ نے طواف زیارت سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ کر سکے تو معاف تو پھر بھی نہیں ہوگا، البتہ بعد میں پھر دوبارہ کرنا تو پھر بھی پڑے گا، لیکن اتنا ہوگا کہ آپ پر ایک جرمانے کا بکرا آ جائے گا۔ یہ دم بھی آپ سمجھتے ہیں، دم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اردو میں کس کو کہتے ہیں دم؟ نہیں، ہمارے ہاں تو شو شو کر دیا، یا یہ پھوکا مار دیا، یا اسی طرح سے دیگ کا دم ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی دم کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ دم ہے جس میں حاجی کا بھی دم نکلتا ہے۔ تو اس لیے آپ مکی صاحب وہاں درس دیتے ہیں، وہ کسی نے پوچھا، ایک پرچی دی کہ حضرت میں نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کیا، میرے اوپر دم آیا ہے۔ تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی یہاں تو دم ہوئی پڑی ہے، تو ایک دم کو رو رہا ہے، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے سیکھ کر جائیں گے نا تو انشاءاللہ ان دم سے بھی بچ جائیں گے۔ آئیں جی طواف زیارت کے لیے، بس صرف نیت بدلے گی آج، باقی سب چیز وہی ہے جو طواف پہلے ہو چکے ہیں۔ آپ طواف زیارت کے لیے صرف نیت ہے کہ اللہ میں اس وقت یہ 7 چکر کس کے لگا رہا ہوں؟ طواف زیارت کے لگا رہا ہوں۔ حضرت ایک مسئلہ ہے بڑا اہم، آج تحقیق ہے، ایک مسئلہ ذرا سمجھ لیں طواف کا۔ عام طور پر طواف کے چکر بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جو پرانے گئے ہوں گے، یہ پرانوں کے لیے ہے، خاص کر بتا رہا ہوں، طواف کے چکر بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھئی اس میں جو ہے نا تحری کر لو، یعنی حسن ظن پر عمل کر لو، یہ غالب گمان پر عمل کر لو۔ اگر تو ہے واجب طواف یا فرض طواف، اس کے اندر اگر اس کو شک ہو گیا تو اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا طواف۔ سمجھ آ گیا جی یہ مسئلہ، اس کو سمجھ لینا۔ اور اگر نفلی طواف ہے تو اس میں وہ پھر غالب گمان کا بھی چل جائے گا، بھی غالب گمان ہے، لیکن فرض میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہاں، اب طواف زیارت آپ کریں گے، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ واپس مینا آ جائیں گے۔ تو آج کے دن، باقی دن کون سے کتنے دن رہ گئے جی؟ 2 مستورات۔ بعض مستورات نے یہ اکثر مسئلہ پوچھتی رہتی ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو کیونکہ طواف ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتا، مسجد بھی ہے، تو وہ پھر پاک ہونے کا انتظار کریں۔ جب تک پاک نہ ہوں طواف زیارت نہ کریں، چاہے وہ لیٹ بھی ہو جائیں، جتنی ہو جائیں، اس کے اوپر دم بھی ان پر نہیں آئے گا تاخیر کی وجہ سے۔ ویسے تو آپ کے لیے تو کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے مسئلہ ذہن میں ہو، کچھ یہیں پر ہی تھیں مستورات بہت سی، انہوں نے پوچھا ہم سے مسئلہ کہ بھئی ہم تو بعض ہماری مستورات تھی وہ ویسے ہی بغیر کیے آ گئی وہاں سے واپس، اور بعض مستورات ایسی تھی جنہوں نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا۔ تو بھئی اگر ناپاکی کی حالت میں طواف ہو جائے تو وہ یہ فرض ہے، اس لیے اس کے اوپر اونٹ یا گائے جرمانے کی آئے گی۔ اور اگر کیا ہی نہیں طواف زیارت، ویسے واپس آ گئی، تو مرد اور عورت کا ملنا حرام رہے گا۔ اس لیے یہ طواف زیارت فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس 2 دن رہ گئے، اب یہ 11ویں کا اور 12ویں کا۔ 11ویں کے دن ہم تینوں شیطانوں کو کیا ماریں گے؟ کنکریاں ماریں گے۔ پہلے کس کو ماریں گے بھائی؟ چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ تو کل ہم نے ماری تھی 7، آج ماری ہم نے کتنے؟ 21، کتنی ہو گئی؟ 28۔ اور پھر 12ویں کو ہم اسی طرح سے تینوں کو ماریں گے تو کل کتنی ہو جائیں گی؟ 49۔ تو پہلے دن کنکری مارنے کا وقت سارا دن ہے، اور دوسرے دن یعنی 11ویں کو اور 12ویں کو کنکری مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال سے شروع ہوگا، زوال کے ہونے کے بعد یعنی 12:30 کے بعد ہوگا شروع،
اور یہ صبح صادق تک جائے گا، جس وقت چاہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ تو بس آپ کے یہ جو 12ویں کی جب آپ کی کنکریاں ہو گئیں تو اس سے آپ کے الحمدللہ حج کے یہاں کے اعمال آپ کے پورے ہو گئے، آپ واپس عزیزیہ تشریف لے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی وہاں اس کو 13ویں کی صبح صادق وہیں مینا کے اندر ہو جائے تو پھر اس پر بھی 13ویں کی کنکریاں واجب ہو جاتی ہیں، ویسے نہیں۔ تو اب آپ واپس آئیں تو اب آپ کا ایک عمل رہ گیا، وہ ہے طواف وداع الوداعی۔ یہ جو واجب تھا، یہ واجب الوداعی طواف یہ آخر میں ہے۔ آپ جب چاہیں طواف زیارت کرنے کے بعد طواف وداع کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ کا آخری عمل طواف وداع ہو، لیکن کوئی آدمی پہلے کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، بعد میں پھر نفلی طواف کرتا رہے۔ تو یہ میرے ذہن میں تھوڑا سا ایک خاکہ تھا حج کا۔ تو حج کے میں نے آپ کو یہ چند چیزیں 5 دن آپ کے بتائے ہیں، تو 8، 9، 10، 11، 12۔ تو ہم 8 کے دن کہاں ہوں گے جی؟ ہم نے 7 کو یا 8 کی صبح کو ہم احرام باندھیں گے مکہ مکرمہ، باندھ کر کے ہم مینا آئیں گے، 5 نمازیں ہماری مینا میں ہوں گی۔ 8 کو پھر ہم عرفات تشریف لے جائیں گے، ظہر سے مغرب تک ہمارا وقت قیام جو ہے وہ عرفات میں ہوگا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مغرب اور عشاء ہم جا کر کے پڑھیں گے مزدلفہ میں، رات ہم آرام کریں گے، صبح صادق کے بعد ہم وہاں قیام کریں گے، وقوف کر کے دعا اور نماز پڑھ کر کے ہم وہاں سے مینا آ جائیں گے۔ مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا کنکریاں مارنا، پھر ہماری قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد ٹن کروا کے حلال ہو جائیں گے۔ ہاں ایک مسئلہ درمیان میں رہ گیا، یہ اس میں بھی بعض ابتلا ہو رہا ہے جی بہت، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے احرام کھول دیا، یعنی آپ نے ٹن کروا لی، مستورات نے کسر کرا لیا، تو بعض ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عورتیں ابھی حلال نہیں ہوئی جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے۔ ہم ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ عورتوں سے جنسی اختلاط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں گے، عورتیں حلال ہوں گی کب؟ جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے۔ طواف زیارت کے بعد پھر اس کے بعد پھر آپ کے 10 کے بعد پھر 11، 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ انشاءاللہ واپس ہو جائیں گے۔ یہ میں نے مختصر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قبول فرمائے جی۔ نہیں، شرط نہیں ہے جی، شرط نہیں۔